آج میں صبح سویرے گھر سے نکلی تھی اور میں بہت دل برداشتہ تھی۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں نے مشکل سے مشکل ترین حالات کا سامنا کیا تھا، مگر اب میں تھکنے لگی تھی۔ بھوک، بدحالی، بے بسی، ان سب نے مل کر مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ بات صرف مجھ تک رہتی تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ انسان اپنے اوپر ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بات اپنی اولاد پر آئے تو برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ آج تیسرا دن تھا جب میرے بچے بھوک سے بے حال پڑے تھے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور میں حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ سوچا تھا زہر لا کر خود کو اور بچوں کو ختم کر لوں۔ یہ روز روز کی تکلیف سے تو جان چھوٹ جائے گی، مگر میرے پاس تو زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہاں پر ہر چیز مہنگی تھی، سستی تھی تو صرف انسان کی ذات، اس کی زندگی۔ اسی لیے میں گھر سے بھیک مانگنے کے لیے نکلی تھی۔ بس آج کا دن مشکل تھا، اس کے بعد تو زندگی کا یہ تلخ باب ہی بند ہو جانا تھا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا اصل زندگی تو میری آج سے شروع ہونے جا رہی تھی۔ 3 دن سے میں اپنے بچوں کو جھوٹے دلاسے دے رہی تھی کہ سالن پک رہا ہے، دیگچی چولہے پر چڑھی ہے، اور در حقیقت دیگچی میں پانی ابل رہا ہوتا تھا۔ میرے بچے حسرت سے دیگچی کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور بھوک سے نڈھال ہو کے سو جاتے تھے۔ بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر میں رہ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ تبھی میں نے رو کر شدت سے اپنے رب سے دعا کی کہ کاش وہ کہیں سے منو و سلویٰ میرے بچوں کے لیے بھیج دے۔ اب میرے رزق کی تلاش گھر سے باہر نکال لائی تھی۔ میرے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے گاڑیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے بھیک مانگتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی، مگر مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ سڑک کے کنارے ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا جو پیروں سے معذور تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ میں تھک ہار کر سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ تب اس بزرگ نے مجھ سے پوچھا، بیٹی بہت بے بس معلوم ہوتی ہو اور حالات کی ستائی ہوئی لگتی ہو۔ شکل سے تو تم اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو، پھر ایسے کیا حالات ہو گئے جس نے تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا؟ میں نے بے بسی سے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کے بس ایک لفظ بولا، بھوک۔ تب وہ بولا، جانتا ہوں یہ پیٹ ایسی چیز ہے جو انسان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تم اللہ سے مدد مانگو، اس نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، بس بندے کو اپنے رب پر توکل ہونا چاہیے۔ تب میں نے اس بزرگ سے بولا، پچھلے 3 دن سے میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج بھی میں گھر میں رہتی تو میرے بچے آج بھوک سے مر جاتے۔ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہوں لیکن وہ میری دعائیں نہیں سنتا۔ تب وہ بزرگ بولا، بیٹی تمہارے ہاتھوں اتنا بابرکت مہینہ لگا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تھا، اور اس مہینے کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ تم بھی اس کے محبوب کے طفیل اس سے مدد مانگو، اور میں تم کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے تمہارے حالات فوراً بدل جائیں گے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گی تو تمہیں ادھر ادھر بھیک نہیں مانگنا پڑے گی، گھر بیٹھے بھی تمہارے حصے کا رزق تم تک پہنچ جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس بزرگ کی طرف دیکھا۔ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ راز جو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وہ یہاں بستا ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے دل کی جانب اشارہ کیا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے بے خبر رہے؟ وہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں جو شاید اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکی تھی اور ہر طرف سے مایوس ہو گئی تھی، اس بزرگ کی باتیں سن کے پھر سے مجھ میں حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میرا دل کر رہا تھا میں اس کی باتیں سنتی جاؤں، وہ مجھ سے باتیں کرتے جائے تاکہ میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو۔ پھر اس بزرگ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ میں اس بزرگ کو اللہ حافظ کر کے گھر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ میں صرف 150 روپے تھے اور یہ آج کے لیے کافی تھے۔ میں جو زہر کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، اس بزرگ سے مل کر زہر لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور راستے سے 100 روپے کے 5 نان لیے اور 50 روپے کا دودھ لے کر گھر کی طرف روانہ
ہو گئی۔ میرے بچے بھوک سے نڈھال میری راہ تک رہے تھے، ان کی آنکھوں میں مایوسی پھیلتی جا رہی تھی اور میرے ہاتھ میں شاپر دیکھ کر ان کی آنکھیں اور چہرے چمک گئے تھے۔ میں نے جلدی سے سب کو ایک ایک روٹی پکڑائی، چائے کا پانی چڑھا دیا۔ چائے کی پتی جو ایک دفعہ استعمال کر لیتے تھے، اسی پتی کو میں دوبارہ دھوپ میں سکھاتی تھی اور تھوڑا سا گڑ پڑا ہوا تھا اس کی میں نے چائے بنا لی۔ میرے بچوں نے 3 دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ مجھے بھی شدید بھوک لگی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ پھر سے دل میں یہ خوف ڈیرے ڈالنے لگا تھا کہ کل میرے بچے کیا کھائیں گے، کیا کل پھر سے مجھے بھیک مانگنی پڑے گی۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں اس بزرگ کی باتیں گھومنے لگیں اور اس کا بتایا گیا وظیفہ یاد آیا۔ تو میں نے سوچا، جہاں پر اتنی محنت مشقت کرتی ہوں، وہاں پر یہ وظیفہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے کیسے میرا رزق مجھ تک پہنچاتا ہے۔ بچوں کو کھانا کھلا کر ظہر کی نماز پڑھ کر میں نے وظیفہ شروع کیا۔ بچے اب سکون کی نیند سو رہے تھے، کیونکہ بھوکے پیٹ ان کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں جیسے جیسے وظیفہ پڑھتی گئی، میرے اندر سکون سرایت کرتا جا رہا تھا اور میں پورے یقین اور پورے دل سے اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب وظیفہ پڑھ کے میں اٹھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں، پریشانیوں فکروں سے خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ میں نے آدھا دکھ، اپنا غم اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا اور اس سے مدد مانگی تھی، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ میں نماز بھی پڑھتی تھی، لیکن سرسری سا فرض کی طرح پڑھ کے جان چھڑاتی تھی۔ دعا بھی ڈھنگ سے نہیں مانگنی آتی تھی، جلدی جلدی میں دعا مانگ کر اٹھ جاتی تھی، کیونکہ گھر کے کام، بچے، یہ سب مجھے اکیلے دیکھنے ہوتے تھے۔ مگر اب میں پورے دل سے نماز پڑھ رہی تھی اور لمبی دعا مانگ رہی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب میری ساری دعائیں سنے گا۔ اور ہمیشہ کی طرح نماز پڑھنے کے بعد میں نے چاروں کل آیت الکرسی پڑھ کے بچوں کو دم کیا اور خود پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دیا۔ کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی، میرے گھر میں میرا شوہر بھی نہیں تھا، تو مجھے خوف اور وسوسے ستاتے رہتے تھے۔ ذرا سی آہٹ پر میں چونک جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کوئی اکیلی عورت سمجھ کر میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ یہ خوف اور یہ ڈر میرے دماغ میں اسی لیے بیٹھ گیا تھا کہ 1 مہینہ پہلے آدھی رات کو میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو میرے صحن کی دیوار سے سر اوپر کر کے میرے گھر کے اندر تاک جھانک کر رہا تھا، اور میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اب ہر وقت میں آیت الکرسی پڑھ کر اس کے حصار میں اپنے بچوں کو خود کو رکھ کے دروازے بند کر کے سوتی تھی۔ مجھے ایک خوف ستاتا تھا کہ کوئی میرے گھر کے اندر گھس آئے گا۔ غربت اور بھوک سے الگ بدحال تھی۔ اب یہ اکیلے رہنے کا خوف پریشان کر رہا تھا۔ میرے شوہر حارث کو تو کسی بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ ایک لوفر قسم کا انسان تھا جو سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ حارث کے خاندان والوں نے اس کے ماں باپ کو کہا کہ حارث کی شادی کرواؤ، شادی کے بعد ذمہ داری کا احساس ہوگا تو یہ خود بخود سدھر جائے گا۔ میرے شوہر کے والدین نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی، مگر پھر بھی وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، اس میں رتی برابر فرق نہیں آیا اور میری زندگی مشکل میں پڑنے لگی۔ میں سارا دن گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی رہتی تھی، شوہر کے میٹھے اور پیار بھرے 2 بول سننے کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن میرا شوہر تو باہر آوارہ گردی کرتا تھا۔ جب میں پہلی بار امید سے ہوئی، میری ساس نے کہا کہ اولاد پاؤں کی بیڑی ہوتی ہے، اولاد ہوگی تو سدھر جائے گا۔ تب میں نے بھی کچھ خوش فہمیاں پالنی شروع کر دی اور میں نے سوچا کہ شاید اولاد ہونے کے بعد میرا شوہر سدھر جائے، لیکن یہ سب میری غلط فہمی تھی۔ یکے بعد 3 بچے مجھے ہوئے۔ شوہر بچے پیدا کرتا تھا اور بعد میں کبھی موڑ کر پوچھتا تک نہیں تھا کہ لڑکا ہوا یا لڑکی۔ مجھے ایسے لگتا تھا اسے اپنے بچوں کے نام تک یاد نہیں۔ میری ساس چل بسی حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے تھے۔ میرا سسر بہت بیمار تھا، شوہر کو کسی چیز سے مطلب نہیں تھا۔ ایک مہینہ گزر جاتا، وہ گھر نہیں آتا تھا۔ اب تو اسے نشے کی لت بھی لگ گئی تھی اور جب کبھی گھر آتا تو گھر کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر بیچ دیتا تھا۔ میرا سسر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ بیٹے کی حالت دیکھ کر دل
برداشتہ ہو گیا اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں بالکل تنہا رہ گئی تھی اور 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میرا شوہر نے پلٹ کر گھر کی خبر نہیں لی تھی۔ وہ بد نصیب تو باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا۔ اپنے باپ کو کندھا تک دینا اسے نصیب نہیں ہوا۔ محلے والوں نے میرے سسر کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب مجھے فکروں نے گھیر لیا تھا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو سسر کے حوالے کر کے ایک گھر میں کام کرنے جاتی تھی۔ اس گھر کا سارا کام میں کرتی تھی، صفائی، برتن، روٹیاں پکانا اور سالن بنانا، اور واپسی پر بیگم صاحبہ مجھے سالن اور روٹی دے دیتی تھی کہ گھر لے جاؤ۔ میں گھر آ کر وہ کھانا بیمار سسر اور بچوں کو کھلاتی تھی۔ بیگم صاحبہ کے بچے بریڈ، چپس اور ایسے کھانے کی بہت ساری چیزیں لاتے تھے اور آدھے کھا کے آدھے ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، اور بیگم صاحبہ مجھے کہتی تھی کہ تم اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ وہ چیزیں جو امیر لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے بچے بہت خوش ہو جاتے تھے اور میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ کہیں پہ رزق کی کتنی فراوانی ہے اور کسی کو رزق کا قدر ہی نہیں، اور کہیں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ان کے پاس 2 وقت تو کیا، 1 وقت کھانے کے لیے پیسے نہیں۔ سسر کے موت کی وجہ سے گھر میں سب کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اس وجہ سے میں 3-4 دن کام پہ نہیں جا سکی۔ ایک تو مجھے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی، میں ان کو اکیلا گھر پہ کیسے چھوڑ دیتی۔ اگلے دن جب میں کام پہ گئی تو مجھے دھچکا لگا۔ ایک نیا صدمہ میرا منتظر تھا۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ میں جس شہر میں رہتی تھی وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، جہاں پہ سب اپنے گھروں کے کام خود ہی کرتے تھے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں کوئی نوکر افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور میں اپنے چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر لمبی مسافت طے کر کے بنگلوں کے ارد گرد پھری، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ ہر کسی کے پاس پہلے ہی سے نوکر موجود تھے۔ اڑوس پڑوس سے تھوڑا بہت 1 وقت کے کھانے کو مل جاتا تھا، لیکن کوئی کتنا کھلا سکتا ہے۔ لوگ 1 دن دیتے ہیں، 2 دن دیتے ہیں، آخر تھک جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ انسان کو کھلاتا ہے، لیکن کبھی نہیں تھکتا۔ شادی سے پہلے اتنے مشکل حالات میں نے نہیں دیکھے تھے۔ میرے والدین غریب تھے، لیکن پھر بھی ہم 2 وقت کی روٹی مزے سے کھاتے تھے اور سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے بعد ان کو اور اولاد ہی نہیں ہوئی۔ میری ماں میری شادی سے پہلے فوت ہو گئی تھی، اور میرے ابا میری شادی کے 1 سال بعد اس دنیا کو چھوڑ کر، مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کافی کچھ دیا تھا، جو کہ بعد میں میرا شوہر وقتاً بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتا تھا۔ میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو ہدایت ملے اور وہ کسی طرح گھر واپس آ جائے۔ اس کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن گھر آتا جاتا رہتا تھا تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن پچھلے 3 مہینے سے وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں زندہ تھا یا نشے میں دھت ہو کے کہیں مر گیا تھا۔ مجھے اکثر برے خواب آتے تھے، عجیب سوچیں میرا گھیراؤ کر کے رکھتی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ میرے دن کا آغاز ہوا۔ میں نے نماز پڑھی، اس بزرگ کا بتایا گیا وظیفہ پڑھا اور صحن میں نکل کے آئی۔ ہر طرف چڑیوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ درختوں کے پتے ہولے ہولے ہوا میں ہل رہے تھے۔ ہر چیز صاف ستھری اور نکھری لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ 1 گھنٹے میں صبح کے اذکار پڑھتی رہی، تبھی کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر ہمارے محلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 1 کلو والا برتن دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ دودھ کا وہ برتن اس نے میری طرف بڑھایا تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، باجی ہم نے نیا بھینس لیا ہے، اور جب بھی کوئی نیا بھینس لیتا ہے پہلے دن اس کا دودھ سب کو بانٹتا ہے، اور یہ بھینس بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اور بڑا ہے، بہت زیادہ دودھ دینے والا ہے۔ وہ بہت باتونی انسان تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے برتن خالی کر کے دو، مجھے اور گھروں میں بھی دودھ دینا ہے، اور میں نے اس خالص دودھ کو دیکھ کر خدا کا شکریہ ادا کیا اور بے اختیار میری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھنے لگیں۔ میں نے دودھ کا برتن خالی کر کے اس کو واپس دے دیا، اور مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال بھی ہمارے محلے میں کسی نے بھینس لی تھی، اور وہ پہلے دن اس کا
دودھ سارے محلے میں بانٹ دیا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ صرف ایک دن میں نے وہ وظیفہ کیا تھا اور سچ کہا تھا اس بزرگ نے کہ گھر بیٹھے میرا رزق مجھے مل جائے گا۔ ابھی تو صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ تازہ دودھ میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے تینوں بچوں کو ایک ایک کپ دودھ کا دیا اور تھوڑا سا دودھ چائے کے لیے رکھ دیا۔ صبح صبح ناشتے میں دودھ کا کپ میرے بچوں کے لیے کافی تھا۔ جہاں پہ کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ خالص دودھ کا ملنا بھی بہت بڑی نعمت تھی۔ بے شک جو رب بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ گھر بیٹھے ہمارا رزق ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی آیت گردش کر رہی تھی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ میں نے دل میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کا کام کاج کر کے اپنے پڑوسن کے گھر گئی۔ ان کے گھر کے حالات بھی ہم سے کچھ مختلف نہیں تھے اور وہ بھی بہت پریشان رہتے تھے اور سلائی کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے تھے۔ اس کا شوہر مزدور آدمی تھا اور دہاڑی پر کام کرتا تھا۔ کبھی دہاڑی لگ جاتی تھی تو وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور کبھی نہیں لگتی تھی تو بھوکے پیٹ سوتے تھے۔ یہاں پر ہم سب کے حالات ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے۔ یہاں پہ سب محنت کش لوگ تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سب کے شوہر بیٹے کماتے تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتے تھے، اور میرے شوہر کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے پڑوسن کو بھی یہ وظیفہ بتایا اور میں نے اس کو کہا کہ تم بھی یہ پڑھو تاکہ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اور میں بھی پڑھ رہی ہوں اور ہم دونوں اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ ابھی ہم دونوں اسی بات کا ذکر کر رہے تھے، ہمارے بچے صحن میں کھیل رہے تھے، تبھی میری پڑوسن کا شوہر گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا شاپر تھا جس میں چاول تھے۔ جب میری پڑوسن کا شوہر گھر داخل ہوا تو میں اٹھنے لگی اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کے شوہر نے مجھے روک دیا اور بولا، بھابھی جانا مت، جس گھر کا کام چل رہا تھا آج اس گھر کی چھت لگ گئی تھی۔ اور گھر کے مالک نے چھت لگنے کی خوشی میں مالک نے کافی ساری دیگیں منگوائیں اور مزدوروں میں بانٹ دیے اور مجھے بھی بہت سارے چاول دیے۔ میں نے ان سے بولا کہ نہیں، آپ خود کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تب وہ بولا، نہیں بھابھی، بہت سارے چاول ہیں، مل بانٹ کر کھانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں تو اسی لیے لایا کہ محلے کے سارے گھروں میں ایک ایک پلیٹ دیں گے۔ اور میں نے دیکھا واقعی چاول کافی زیادہ تھے۔ تب میری پڑوسن نے ایک ٹرے بھر کے مجھے چاول کا دیا جو میں گھر لے آئی اور بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور بچوں کو بھی خدا کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی تھی۔ میں نے فوراً چادر اوڑھ کر بچوں کو پڑوسن کے گھر چھوڑ کر اسی راستے پر جانے لگی جہاں پر میں نے اس بزرگ کو دیکھا تھا، اور جب میں نے دیکھا وہ بزرگ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تب مجھے اطمینان ہوا۔ میں فوراً سے اس بزرگ کے پاس آئی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تم کل کے بنسبت آج تازہ لگ رہی ہو، لگتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے گھر بیٹھے ہی میرا رزق مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ اور میں نے اس بزرگ کو ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیران رہ گیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، کیا بول رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے یہ بول رہی ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں۔ میں اکیلی تنہا عورت سارا دن ڈری سہمی رہتی ہوں۔ آپ میرے والد جیسے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے خوف بھی نہیں ہوگا، جو بھی ملے گا مل بانٹ کر کھا لیا کریں گے۔ ویسے بھی آپ سڑک پر رہتے ہیں، اس سے اچھا ہے میرے گھر پہ رہیں اور میرے لیے سائبان بن جائیں۔ آپ لوگوں کی فکر مت کریں، میں ان سے بول دوں گی کہ یہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں۔ وہ بزرگ غور سے میری طرف دیکھنے لگا اور کچھ سوچنے کے بعد بولنے لگا کہ میں خود بوڑھا معذور انسان کیسے تمہاری حفاظت کروں گا؟ میں نے اس سے کہا، حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ مرد ہیں، مرد چاہے بوڑھا ہو اور معذور کیوں نہ ہو، عورت کو آسرا ہوتا ہے اور کوئی بھی غیر مرد اس کے گھر میں گھسنے کی ہمت نہیں کرتا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ بزرگ میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا اور میں بہت خوش ہو گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آئی تھی۔
میرے بچے بزرگ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم انہیں نانا بلانا۔ وہ بزرگ بھی اب بہت خوش رہنے لگا تھا۔ بچوں کے ساتھ اس کا دل بہل گیا تھا اور پڑوس کے لوگ ہر وقت اس کے پاس آتے اور اس سے علم اور فیض حاصل کرتے۔ سب کو ان کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی اور سچ کہتے ہیں بزرگوں سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ان کے آنے سے میرے گھر میں بھی رونق آ گئی تھی۔ پڑوس کے لوگ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے۔ ساری رات جا کر وہ بزرگ عبادت کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ اس کے دیکھا دیکھی میں بھی تہجد پڑھنے لگی تھی اور ہر روز وہ وظیفہ کرتی تھی جو مجھے بزرگ نے بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے رزق کے ساتھ ساتھ میں اپنے شوہر کی واپسی کی بھی دعا مانگا کرتی تھی، اور میں نے اس بزرگ سے بھی کہا تھا کہ میرے شوہر کی واپسی اور ہدایت کی دعا کیا کریں، تو وہ بزرگ مسکرا کر بولتا تھا، تم بس یہ وظیفہ پڑھو، یہی سب کے لیے کافی ہے، اس سے تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ اور واقعی اس وظیفے میں بہت طاقت تھی۔ جیسے جیسے میں پڑھتی تھی، میرے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسائل حل ہونے لگتے تھے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت حارث تھا، جو بالکل صحت مند ہو کر میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کیا وظیفوں میں اتنا اثر ہوتا ہے؟ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور حارث نے بتایا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ پچھلے 3 مہینے سے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا جہاں پر اس سے نشہ چھڑوایا گیا۔ اب وہ بالکل صحت مند تھا اور خوش تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ کسی NGO نے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا اور اس کا نشہ چھڑوایا تھا۔ حارث کو میں نے اس بزرگ سے ملوایا اور اس کی ساری حقیقت بتائی۔ حارث نے اس بزرگ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حارث کو جب اپنے والد کی موت کا پتہ چلا تو وہ کافی افسردہ ہوا۔ اسے یہ دکھ تھا کہ اس نے اپنے والد کو کندھا بھی نہیں دیا اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تب اس بزرگ نے حارث کو سمجھایا کہ تم اب بھی اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تمہارے والدین کو تمہاری دعاؤں کی اب سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا اور تمہارا دل بھی ہلکا ہوگا۔ سچ کہتے ہیں اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے اور اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہے۔ ایک وظیفے سے میری زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ یہی وہ وظیفہ تھا جو مجھے اس بزرگ نے بتایا تھا۔ اور حارث کے آنے کے 2 دن بعد اس بزرگ نے ایسی بات کہی جسے سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ اس کا ایک گھر ہے جو وہ ہمارے نام کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ ہم لوگ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر پہ رہیں۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی کہ اگر اس بزرگ کے پاس گھر تھا تو وہ سڑک پر کیوں رہتا تھا؟ جب یہی سوال میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ اس نے اپنے پسند سے شادی کی، تب اس کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بھری جوانی میں اس کا بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور یہ غم اس کی بیوی سہ نہ سکی۔ بیٹے کے غم میں وہ بھی یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تب اس نے لوگوں کے بدلتے رویے روپ دیکھے۔ اس اکیلے بزرگ کے پیسے اور گھر پر سب کی نظر تھی۔ رشتہ دار تو رشتہ دار، گھر کے نوکروں نے بھی اس کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہا۔ تبھی وہ گھر چھوڑ کر گمنامی کی زندگی گزارنے لگا، کیونکہ اسے پیسے سے اور دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ درویشی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اور جب میں اسے اپنے گھر لائی اور اس نے مجھے اپنی بیٹی مان لیا تھا، تب اس نے اپنی 2 کروڑ کی مالیت کا گھر میرے نام کر دیا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے بہت انکار کرنا چاہا، اس کو منع کرنا چاہا، مگر وہ ضد تھے۔ وہ بزرگ ہم سب کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کا گھر واقعی میں بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ انہوں نے اپنا سارا پیسہ کسی ٹرسٹ کے نام کر دیا تھا۔ اب ان کے نام بس یہی ایک گھر تھا جس میں اس کی بیوی اور بیٹے کی یادیں تھیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ دوبارہ سے اسے فیملی ملی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس ایک آیت